بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب آج تشریف لے گئے، جو سانحہ مچ کے لواحقین ہیں ان کے پاس، مگر بات نہیں بنی، انکار کر دیا انہوں نے۔ اور گزشتہ شب انہوں نے انکار کر دیا تھا علی زیدی صاحب کو اور زلفی بخاری صاحب کو، اور مطالبہ صرف ایک ہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تشریف لائیں، اس کے بعد وہ اپنے جو شہداء ہے اس کی تدفین کریں گے۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تدفین کر دیں، میں اس کے بعد جو ہے وہ تعزیت کے لیے آؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیوں کوئٹہ تشریف نہیں لے جا رہے؟ آخر کیا کوئی مصلیت ہے، کوئی زید کا معاملہ ہے، کوئی اور باتیں ہیں، کوئی اور ایشوز ہیں، وہ کیا ہے؟ اور اگر ایسا کوئی ایشو ہے تو پھر ان شہداء کے لواحقین کو اعتماد میں لے کر اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ آج 4 روز ہو گئے ہیں یہ اپنی میتوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں۔ ساتھ ساتھ بنوں میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور دیگر لوگوں نے خطاب کیا، اور اس سے قبل مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ نیشنل ڈائیلاگ کس سے، اس حکومت کے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، مہنگائی کے حوالے سے اس کے کچھ اعداد و شمار ہے، دیگر معاملات ہیں۔ ان موضوعات پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی صداقت عباسی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ناز بلوچ صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون سے سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف صاحب۔ لیکن پہلے پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات بشرا رند صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں، جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ جو سانحہ مچ کے متاثرین تھے ان کے اہل خانہ کے پاس گئی تھی۔ بشرا رند صاحبہ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ بند کیوں نہیں پا رہا؟ وزیر اعلیٰ کو انکار کر دیا، عمران خان صاحب سے آپ نے کوئی رابطہ کیا ہے، کوئی بات کی ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان کیوں کوئٹہ تشریف نہیں لا رہے؟ یہ اس کے اوپر ذرا بتائیے گا، اور کیا کہنا تھا جب آپ آج وہاں تشریف لے گئے تو؟ جی تھینک یو۔ دیکھیے تقریباً 2 دن سے تمام فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کوئٹہ آئے ہوئے ہیں اور مسلسل ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، رابطے بھی کر رہے ہیں، اور جبکہ ان کو یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے کہ آپ کے جو بھی مطالبات ہیں وہ تسلیم کر لیے جائیں گے، جو بھی آپ کہیں شرط شرائط۔ لیکن یہ ہے کہ یہ قسم کی انہوں نے بھی ضد پکڑی ہوئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب ہی آئیں تو وہ ہوگا، جبکہ آج سی ایم بلوچستان اور ان کے ساتھ ہم کابینہ کے کچھ ارکان جو ہیں وہ گئے اور انہیں وہاں پر آن دا اسپاٹ، پہلے تو میں نے کیونکہ ہمارے بلوچستان کی روایتیں جو ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہیں، جن سے میں نے ان کو یہ بھی ریکویسٹ کی کہ ایز اے بلوچ میں آئی ہوں، اور ایز اے وومن میں چاہتی ہوں کہ ان خواتین جو اس سردی میں بیٹھی ہیں ان کو کم از کم یہ کہ ان کی شہداء کو دفن کر دیں، کیونکہ یہ ایک اسلام کا بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے اس کو فوری دفنانا چاہیے۔ پھر آپ کے مطالبات بالکل سر آنکھوں پہ وہ ہیں اور وہ ہم حل کر رہے ہیں، جس پہ آپ انگلی رکھیں آپ کے مطالبات حل ہوں گے۔ لیکن یہ ضد کرنا کہ نہیں پرائم منسٹر صاحب آئیں اور وہی آ کے یہاں مطالبات پہ یقین دہانی کرائیں۔ اب سب سے بڑی بات یہ دیکھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ صوبوں کو لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بھی کوئی ضد پکڑ لی ہے کہ نہیں آپ تدفین کریں گے تو ہی میں آؤں گا؟ پہلے پرائم منسٹر جاتے رہے وہاں پہ، چیف آف دی آرمی اسٹاف کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، چیف آف دی آرمی اسٹاف دیکھیں بھی اگر انہیں پرائم منسٹر صاحب کو اگر کوئی ضد ہوتی تو وہ اپنے فیڈرل منسٹرز نہ بھیجتے، بالکل انہوں نے نیگوسیشنز کے لیے بھیجے ہیں، لیکن جب ہم موجود ہیں 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے صوبہ مختار ہے، صوبے کے پاس ساری پاورز ہیں، لا اینڈ آرڈر ہم آپ کو سب کچھ حل جو بھی آپ کی خواہشات ہیں ضروریات ہیں ہم پوری کریں گے۔ تو یہ تو ایک طرح کی ضد ہے، بہرحال وہ بھی ہم پوری کرنے جا رہے ہیں، ان کی ضد ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے ضد کہیں پوری منع کرنے نہیں کیا کہ جا میں رہے نہیں سے آؤں گا۔ مراد یہ ہے کہ بلوچستان حکومت نے اب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تشریف لائیں تاکہ آپ نے ان کا ٹویٹ نہیں دیکھا؟ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے آج عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے اس پہ یقین دہانی کرا دی کہ میں کوئٹہ آ رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے آپ تدفین کر لیں، میں اس کے بعد تعزیت کے لیے آ جاؤں گا، دعا کے لیے آ جاؤں گا۔ انہوں نے یہ یقین دہانی نہیں کرائی کہ میں بالکل بالکل، لیکن اگر وہ یہ پذت ہے کہ اس سے پہلے آ جائیں تو ظاہر ہے تھوڑا دیکھیں نا سیکیورٹی ایشوز ہیں بلوچستان میں، آپ کو پتہ ہے، اور ایز اے پرائم منسٹر اگر ہم ان کو بلاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا گراؤنڈ بنانا پڑے گا سیکیورٹی کا، اور اس کے بعد ان کو بلانا پڑے گا، تو obviously he will come تو پھر definitely۔ ایسا صوبہ جہاں وزیر اعظم پاکستان سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے نہ آ سکے تو پھر وہاں لا اینڈ آرڈر کے
अच्छे होने के दावे फिर उसकी क्या हैसियत और देखिए हकीकत भाई, रहेगी? चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो हो, या वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो, जो टाइटल है ना प्राइम मिनिस्टर, उसको इम्पोर्टेंस हम दे रहे, बंदे को नहीं दे रहे। तो उसकी वजह से उस शख्सियत की इम्पोर्टेंस है कि वो खुदा ना खास्ता एक सूबे में आ रहे हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो सरहद हो, चाहे वो पंजाब हो, जब जहां भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उनकी सिक्योरिटी का पहले इंतजाम किया ठीक जाता है। ठीक और ये जिस जगह पे ओपनली, जिस जगह पे इन्होंने किया हुआ है, वहां पर ऊपर सारे पहाड़ है और एक तरफ बिल्कुल खाई और कब्रिस्तान है। तो हम ये सारी चीजें देखकर अरेंजमेंट कर रहे हैं इनकी। ठीक। बुशरा रिन साहिबा बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहब, आपने गुफ्तगू सुनी बुशरा रिन साहिबा की? वो कहते हैं सिक्योरिटी इश्यूज हैं। क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर सिक्योरिटी का इतना बड़ा मसला है बलूचिस्तान के अंदर, तो फिर तो जो हमें रोज़ाना बताया जाता है कि सब कुछ ठीक है, वो तो सब फिर बातें बेमानी सी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, ये जो अभी खातून बात कर रही थी, इनकी जो जो अल्फाज थे, मैं इनकी सख्त मजम्मत करती हूँ कि दिस इज़ नॉट द राइट वे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए वो लोग बजिद हैं और उन्होंने जिद करके रखी हुई है। आप उन लवाकिन से पूछें जिनके मासूम बच्चे, माइनर्स, बेगुनाह लोग जिस बेदर्दी से, सफाकी से उनका कत्ल हुआ है। और क्या ये वही वजीर आजम नहीं है जो कहते थे कि कोरिया में कश्ती डूब जाने के ऊपर वजीर आजम मुस्ताफी हो जाते हैं? ये तो ऐसी मिसालें दिया करते थे कि चिली में माइनर्स अगर जो है वो लापता हो जाते हैं तो चिली का वजीर आजम कुर्सियां लगा के बैठता है उस हद तक जब तक आखिरी माइनर नहीं निकलता। ये तो वही वजीर आजम मिसालें दिया करते थे ना। तो अब ये क्या बात कर रही हैं कि जी जिद बजिद हैं, वहां के लोग क्यों बजिद हैं? ये उनका हक है, ये उनका राइट है। और रियासत इसी को कहते हैं। रियासत की जिम्मेवारी है कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्शन दे, उनकी तहफ़्फ़ुज़ को यकीन दहानी बनाए। देखिए बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, वहां के जो पॉलिटिकल हुकूमत के अपने इत्तेहादी इस वक्त जो है वो हुकूमत से नाराज हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो वादे इनसे किए थे बलूचिस्तान के अमन अमान को लेकर, उन वादों के ऊपर हुकूमत ने कोई पेशरफ्त नहीं की 2.5 साल के अंदर। क्या यही वजह नहीं है कि आज अख्तर मैंगल साहब पीडीएम के जलसों के अंदर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर वहां बैठकर अपने इश्यूज को हाईलाइट कर रहे होते हैं और बार बार वो दोहरा रहे हैं इस बात को कि बलूचिस्तान के इश्यूज को लेकर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा? तो ये कौन सी बात है कि जी वहां के लोग बजिद हैं? क्यों वो उनका दैट इज दैट राइट। और हम क्यों भूल रहे हैं? चले जी बलूचिस्तान के बड़े बुरे हालात हैं, वहां वजीर आजम साहब नहीं पहुंच सकते। तो फिर कराची में जो पीआईए का हादसा हुआ था, जो जहाज गिरा था पीआईए का, और कितने लोग उसमें शहीद हुए थे, क्या वजीर आजम वहां गए थे? वहां पे कौन सी सिक्योरिटी के मामलात थे? पहले तो वजीर आजम साहब अक्सर जाया करते थे वहां पे अपने फंड रेजर्स के लिए। अब जब हादसा इतना बड़ा पीआईए का हुआ था तो अब भी वजीर आजम नहीं पहुंचे बर वक्त वहां पे। ठीक। साहिवाल का हादसा हुआ, साहिवाल में बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल किया गया, तो फिर क्या नहीं बनता था वजीर आजम साहब का 2 से 3 घंटे की मसाफत में जाके उन बच्चों के सर पे हाथ रखते और कहते कि रियासत तुम्हारी जिम्मेदार है और तुम्हारा ख्याल रखेगी? तो बात यह है कि वजीर आजम साहब तो हमें पार्लियामेंट में भी नजर नहीं आते। वहां पे कौन सा खतरा है? पार्लियामेंट में तमाम जो हम मेंबरान होते हैं, हर दफा हम सोचते हैं कि शायद इस दफा वजीर आजम आएंगे, बताएंगे अवाम की चीनी कैसे चोरी हुई है, बताएंगे कि सही। गंदम कैसे गायब हुआ है, बताएंगे ये महंगाई और बिजली और इनके रेटों में इजाफे क्यों हो रहे हैं। ये सारी बातों पे वजीर आजम तो हमें नजर नहीं आते। तो जो पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम नजर नहीं आते, पीआईए का हादसा वजीर आजम नजर नहीं आते, यहाँ 11 लोग हजारा कम्युनिटी के, ये उन वालदैन से पूछें, उनके लवाकिन से पूछें, कोई हंसी खुशी और कोई तफरी के तौर पे नहीं इस किस्म की जो ठीक। है मामलात होते हैं कि वो अपनी बॉडीज को लेकर अपने आज जवानों की चौथा जो है आज वो चौथा जनाजे रोज है लेकर बैठे बैठे हुए। हुए माइनस 7 पे, -7 डिग्री पे वो वालदैन अपने बच्चों के जनाजे लेकर बैठे हुए हैं। क्या हो जाता अगर सीएम साहब तो दुबई में जो है वो अपनी वेकेशंस बनाने गए हुए हैं, वजीर आजम साहब अली जैदी को भेज देते हैं, जुल्फी बुखारी को भेज देते हैं। जिस तरह जुल्फी बुखारी और अली जैदी गए थे वैसे वजीर आजम चले जाते तो क्या होता? ये क्या मामला राजा खत्म। परवेज ठीक। अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी पिछले अदवार में जब इस किस्म के वाकयात होते थे, क्या वो सर पे जाके फौरन मौजूद नहीं होते थे? वो खड़े नहीं, वो जाते थे, वो वहां पे जाके पहुंचते थे, रातों रात पहुंचते थे, पहली फ्लाइट लेकर पहुंचते थे। ठीक। यही होती है ठीक। जिम्मेदारी, ठीक। ठीक। यही होती है ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक। सदाकत साहब से जवाब ले लूं। सदाकत साहब, आज चौथा रोज हो गया है वो अपने जो प्यारों की लाशें रख के माइनस टेम्परेचर के अंदर बैठे हुए हैं। मुतालबा सिर्फ इतना है कि वजीर आजम साहब इस्लामाबाद से तशरीफ ले आएँ। 4 रोज में आखिर क्या ऐसी मसलियत है या जिद है या कबाहत है कि इमरान खान साहब वहां नहीं जा रहे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक इस हादसे की बात है तो बहुत बड़ा वाक़या है और जितने इसमें जज्बात किसी और के हैं
اتنے ہی ہمارے ہیں، اور وزیر اعظم نے آج بیان بھی اس حوالے سے دیا ہے. اور جو یہ واقعہ ہوا تو دو جو بالکل موسٹ ریلیٹڈ آدمی تھے، موسٹ کنسرنڈ آدمی تھے، ایک وزیر داخلہ اور ایک وہاں کے ایم این اے اور ڈپٹی اسپیکر شیخ رشید صاحب اور قاسم سوری صاحب کو بھیجا. اس کے بعد اس کمیونٹی سے ذرا قریب ہونے کی بنیاد پہ علی زیدی صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں اور زلفی بخاری کو بھیجا وزیر اعظم کے نمائندے کے طور پہ، اور وزیر اعلیٰ بھی واپس آ گئے ہیں اپنا دورہ شارٹ کر کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم بھی جائیں گے، ضرور جائیں گے، لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم کے ہماری یہ خواہش تھی کہ وہ جو ان کے مطالبات ہیں سارے بالکل صحیح ہیں، ان کا غصہ بھی صحیح ہے، ان کا احتجاج بھی صحیح ہے، اور اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا کسی کے لیے سڑک پر نکلنے کے لیے. اور ہماری بھی وزیر اعظم کی بھی اور وزیر اعلیٰ کی بھی یہ ان سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ جو تدفین کا پروسیس کریں. وزیر اعظم بھی انشاءاللہ جو ہی حالات وہاں پہ کلیئر ہوتے ہیں اور وزیر اعظم کو لانے لے جانے کے جو ادارے ہیں وہ کلیئر کریں گے تو انشاءاللہ وزیر اعظم بھی وہاں پہلی فرصت میں پہنچیں گے. لیکن یہ درخواست تھی کہ ان کا جو مقصد تھا کہ ایشو ہائی لائٹ ہو. ان کا مقصد تھا کہ اس کے قاتلوں کو سخت سے سخت ان کے لیے جو بھی سٹیپس لیے جائیں. ظاہر ہے یہ دہشت گردی ہے اور آپ کو پتہ ہے اس میں بیرونی ہاتھ ہے، لیکن اس کے باوجود ذمہ داری ہماری ہے. اور اس کے موسٹ جو ریلیونٹ پرائم منسٹر کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی ہے. دیکھیں بلوچستان میں جو حالات ہیں اور جس طرح کے معاملہ ہے تو وہ ظاہر ہے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی طرف سے جب انسٹرکشنز ملے گی تو وزیر اعظم جائیں گے. کچھ باتیں ٹی وی پہ کرنے والی نہیں ہوتی، میرا نہیں خیال کہ میں اس طرح کی کوئی بات کر کے کوئی اس میں مزید ٹریگر ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے جو ادارے ہیں جب تک وہ کلیئر نہیں کرتے کہ آپ کا جانا سیف ہے اس ایریا میں وزیر اعظم لیول کے لیے، تو وہ اس وقت تک شاید وزیر اعظم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ بھی کریں، اپنے جو ان کے انتہائی قریبی دوست ہیں ان کو بھی بھیجیں، اور ان کو جن سے ان کی بات کرنا آسان ہے. ابھی میں جو خبر ملی ہے کہ ایک علماء کا وفد بھی جا رہا ہے، ان کو کنونس کرنے جا رہا ہے کہ ان کے تمام احتجاج کا جو مقصد تھا اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا وہ بالکل اس کا ادراک ہے، لیکن وہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو رکھ کے احتجاج نہ کریں، ان کو تدفین کریں، اور جو ہی مناسب حالات ہوں گے ارلیسٹ وزیر اعظم انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے. اچھا بھائی صاحب، آپ نے ذکر کیا بیرونی ہاتھ کا. کل بھی علی زیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بیرونی ہاتھ. یہ دہشت گردی کے واقعات میں بلوچستان کے بیرونی ہاتھ کے حوالے سے عمران خان صاحب خود کیا کہا تھا انہوں نے ہزارہ برادری کے جو مظاہرین تھے ان سے ذرا وہ سن لیں تاکہ میں چاہوں گا کہ آپ جواب اس کا دے سکیں. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت آنے دو، کبھی عمران خان یہ نہیں کہے گا جی یہ بیرونی عناصر ہے، یہ جی باہر سے آ گیا، باہر سے آئے یا اندر سے آئے، ہم ان کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں. جی صداقت بھائی صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کہہ رہے تھے 2012 3 سپٹمبر کو کہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ بیرونی ہاتھ ہے، ختم کر کے دکھائیں گے. تو یہ بھی پھر جیسے الیکشن سے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے باتیں ہوتی تھی وہی؟ نہیں دیکھیں ختم کرنے کا ریزالو ویسے ہی ہے، کبھی یہ ایکسکیوز نہیں دیں گے چونکہ یہ بیرونی ہاتھ ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کرتے، ہرگز نہیں ہے. جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں آپ کو پتہ ہے ٹیررسٹ اٹیک دنیا میں ہوتے ہیں، اس میں ظاہر ہے وہ سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے آپ کی سیکیورٹی پہ، تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ بیرونی ہاتھ ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کرتے. وزیر اعظم کی جو ریزالو تھی، جو ان کی کمٹمنٹ تھی وہ بالکل آج بھی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. لیکن یہ ظاہر جن کے پیارے گئے ان کے لیے تو بہتر نہیں ہے، ان کے لیے تو پوری قیامت ہی ہے. لیکن بہرحال جو وسائل ہیں، ہمارا جو سیکیورٹی کا نیٹ ورک ہے، انشاءاللہ پوری آل آؤٹ ان کے پیچھے جائیں گے. اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ کوئی فلاں کمیونٹی سے ایک پاکستانی ہے اور وہ بے قصور پاکستانی، اس کا اگر خون ناحق جائے گا تو وہ پوری سمجھیں انسانیت کا قتل ہے. آپ کہتے ہیں ایکشن نہیں ہوتے. آج اسلام آباد میں 3 دن پہلے جو اسامہ ستی کا قتل ہوا، آج آئی جی کو اسی پاداش میں آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کر دیا گیا اسی پاداش میں کہ آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہے. اور اس پہ جو جن پولیس والے جو انوالو تھے وہ سارے اریسٹ بھی ہو گئے اور ان کو قتل کے اور دہشت گردی کے مقدمات بھی درج ہو گئے. تو یہی کچھ ریاست کر سکتی ہے اور انشاءاللہ پوری طاقت سے انشاءاللہ ان لوگوں کو ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آیا کہ جی وہ بے حس اور سنگدل انسان کا انتظار نہ کریں اور تدفین کر دیں. جو صداقت عباسی صاحب کے آرگومنٹ ہیں اس کو آپ بائی کرتے ہیں، وہ آپ کو اپیل کرتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ سیکیورٹی ایشوز ہیں، سیکیورٹی کلیئرنس کے ایشوز ہیں، معاملات ٹھیک ہوں گے تو وہ پرائم منسٹر چلے جائیں گے؟
دیکھیں کسی ملک میں آپ نے سنا ہے کہ اس کے وزیر اعظم کو ایک صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں بڑے شہر میں کوئٹہ میں جانے کے لیے ایک ہفتہ جو ہے چاہیے سیکورٹی کلیئرنس کے لیے. یہ سیکورٹی کلیئرنس کا معاملہ نہیں ہے. ان کو جیسنڈا آرڈن نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے ان کی وہ فوٹوز دیکھ لینی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح جا کے مسلمانوں کو مسجد میں گلے لگایا اور آنسو آئے ان کے. یہ بے حس حکومت ہے, ان کو عوام سے کوئی نہیں. یہ ٹویٹر پہ کھیلتے ہیں. دیکھیں یہ ٹویٹر پہ تعزیت کر رہے ہیں اور یہ ٹویٹر پہ نیو ایئر کہتے ہیں پاکستانی عوام کو. آپ یہ دیکھیں کہ کوئٹہ جیسے شہر میں جہاں -8 اس وقت ہے 78, وہاں انہیں موچری کی ضرورت نہیں ہے, وہاں انہیں ڈیپ فریزر کی ضرورت نہیں ڈیڈ باڈیز رکھنے کے لیے. وہاں پر ٹیمپریچر اتنا ہے. وہ کتنے پریشان ہیں, کتنے غم زدہ ہیں, پوری قوم غم زدہ ہے. اور یہ ابھی سیکورٹی کلیئرنس کا انتظار کر رہے ہیں اور اس قسم کے مذاقہ خیز معاون خصوصی کو وہاں بھیجتے جن کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جن کو پاکستان کے لوگوں کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں. ساری عمر انگلینڈ میں رہے ہیں اور اس کے بعد اسلام آباد میں رہے ہیں. آج وہ جا کے وہاں ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر آئیں گے تو آپ جن کے بچے بورڈ میں کوئٹہ کے 3rd پوزیشن آئی تھی اس بچے کی جس کو کر دیا گیا مائن کانکنوں کو, اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر آئیں گے تو ان کو کیا دیں گے. پرائم منسٹر کو کیا دینا انہوں نے. آپ دیکھیں دینے والی حکومت ہوتی ہے اور یہ عوام کا خون نچوڑنے کے بعد ان کو قبروں تک پہنچانے کے بعد ابھی بھی کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں, ہم آ رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوگی. بیچارے ان کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تیاری نہیں تھی. 3 سال کے بعد ان کو فگرز نہیں سمجھ آتی. کبھی انہوں نے زندگی میں فائل نہیں پڑھی. ان کے کان میں جو کہہ دیتے ہیں وہ ان کے لیے قانون اور آئین ہو جاتا ہے. ان کے بغض میں آپ دیکھیں ان کا ایک درینہ ساتھی جس نے پارٹی کو بنایا نعیم الحق مرحوم, کیا اس کے خاندان سے جا کے تعزیت کی کسی نے؟ اگر یہ اس کے لیے نہیں جا سکتے تو ان سے کیا بے حس انسان سے توقع کی جا سکتی ہے. اس کو تو یہ وہ والی مثال ہے کہ ایک شخص جو ہے, میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا کہ دلی میں بادشاہت مل گئی اور وہ روز حلوہ پکا لیتا تھا اور کابل سے فوج چلی تو اسے بتایا گیا اس کے معاون خصوصی نے اور ان کے ترجمانوں نے, جیسے یہاں پہ ہر ہفتے میں میٹنگ ہوتی ہے تو بتایا گیا کہ جی فوج چل پڑی ہے. پھر کہا کہ جی لاہور کراس کر گیا, انہوں نے کہا حلوہ پکاؤ. انہوں نے کہا جی دلی میں داخل ہو گئے, انہوں نے کہا حلوہ پکاؤ. انہوں نے کہا جی محل کے پاس آ گئے ہیں, باہر دیواروں تک آ گئے, فصیلوں پہ چڑھ گئے, انہوں نے کہا حلوہ پکاؤ. انہوں نے کہا جناب وہ اندر آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ نے حلوہ پکایا؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا ان کو بھی کھلائیں, آپ بھی کھائیں. ہم تو حلوہ کھانے آئے تھے, سامان اٹھایا اور ہم تو جا رہے ہیں. تو یہ بھی حلوہ کھانے آئے ہوئے ہیں. ان کو اس قوم کے دکھ درد سے کوئی وہ نہیں ہے. یہ خون نچوڑتے جائیں گے اور یہ کرپشن کی ورد کرتے جائیں گے. براڈ شیٹ چلیں اس پہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس پہ آتے ہیں. میں ذرا یہ جو اسلام آباد کے حوالے سے انہوں نے صداقت آبادی صاحب نے کہا کہ جی آئی جی کو ہٹانے سے بات نہیں ہوگی. دیکھیں طارق صاحب, آئی جی کو ہٹانے سے بات نہیں ہوگی. یہ چیزیں کتنے آئی جی چینج کریں گے, پنجاب میں کتنے کیے. دیکھیں نا یہ پولیس ریفارمز کی بات کرتے تھے کہ ہم نے کے پی کے میں یہ کیا وہ کیا فلاں کیا. وہ ناصر دورانی کا پہلی تقریر میں پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں جب ووٹ لے رہے تھے اس کا ذکر کیا کہ پولیس ریفارمز آئے گی. 1 ہفتے کے بعد ان کو نکال دیا. 10 پنجاب کے آئی جی چینج کر دیے. سی سی پی او کو کہا میرا سب سے بہادر ہے قبضہ گروپ جو ہے اب وہ بھاگ جائے گا لاہور میں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. کیا ہوا؟ بنوئی کے پلاٹ کا قبضہ جو ہے واپس دلوایا اس سے. اور ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قبضہ گروپ تو آپ کے بنوئی ہیں, اصل مالک تو کھوکھر صاحب ہیں, اور ان کو قبضہ واپس مل گیا. تو یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کی وہ ہے. میں ناز صاحبہ کو انکلوڈ کر دوں. یہ جو آئی جی پولیس کی تبدیلی اور پھر آج اسلام آباد کی سڑکوں پر پولیس جو ہے پھر لاٹھیاں برسا رہی تھی. جو فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں جو پی ایم سی کے باہر پہلے مظاہرہ کر رہے تھے پھر سری نگر ہائی وے پہ. تو یہ پولیس کے جو ریفارمز کی بات پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کی تھی اور پھر جو پے در پے انسیڈنٹ جن کا بہت سو کا آپ نے حوالہ بھی دیا, اس کے اوپر آپ کیا روشنی ڈالیں؟ یہ پولیس کی جو آپ نے بات کی تو پولیس ریفارمز انتہائی ناگزیر ہے.
یہ جو لائسنس ٹو کل ہے، جس طرح آپ نے ساہیوال والے واقعے میں دیکھا، 2 دن تک پارلیمنٹ میں 2 سے 3 دن مستقل اس پہ ڈیلیبریشن ہوئی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران نے اس کے اوپر اپنی اپنے جو ہے وہ رائے کا اظہار کیا، اپنی افسوس کا اظہار کیا، اور بار بار ہائی لائٹ کیا، اس بات کو ایمفسائز کیا کہ یہ واقعہ آخری واقعہ ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان چیزوں کی جوں تک نہیں رہیں گی حکومت کے کانوں میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 22 سالہ نوجوان کو جو ہے 21 سے 22 گولیاں لگا کے چھلنی کر دیا گیا، کسی کا لخت جگر جو ہے وہ چھن گیا. اور یہ کرنے والے کون؟ پولیس، وہی سی ٹی ڈی. تو بات یہ ہے کہ جب لیجسلیشن نہیں ہو، جب پارلیمنٹ کا آپ 2.5 مہینے 3 مہینے تک اجلاس حکومت نہ بلائے، اور وزیر اعظم صاحب تو ویسے بھی نظر نہیں آتے صحیح. پارلیمنٹ کے اندر، تو پھر مجھے بتائیے کہ جب پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں ہوگی، جب ان ایشوز کے اوپر پیش رفت نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ ایکشن نہیں لیں گے. اور پولیس، آئی جی پولیس کی جو اسلام آباد آئی جی کی بات ہو رہی ہے کہ جی ان کو برطرف کر دیا گیا، تو یہ تو بہت زیادہ میرا خیال ہے جو اپوزیشن کے لوگوں نے، اور ہم بار بار 3 دن سے ہم شور مچا رہے ہیں کہ جی گائے، ایک کسی کسان کی گائے جو ہے وہ اعظم سواتی کے زمینوں میں باغ میں چلی جاتی ہے، اس کے اوپر آئی جی برطرف ہو جاتا ہے. اور سی سی پی او جو ہے لاہور رنگ روڈ کا اتنا خوفناک واقعہ پیش آیا، ایک عورت کو اس کے موٹر وے. بچوں کے سامنے جو ہے وہ اس کے ساتھ ظلم ہوا، اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا سی سی پی او کی کیا سٹیٹمنٹس آئی. پہلے دن اس سی سی پی او کو برطرف کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، تب تو نہیں کیا. لیکن جو اپنی جو ہے وزیر اعظم کے بردر ان لا کی پراپرٹی کا معاملہ آیا، اس کے اوپر آپ نے دیکھا سی سی پی او ٹھیک. برطرف ہو گیا. تو یہ پرائیورٹیز کی بات ہے. اگر عوام ترجیح ہوتی تو -8 اور -7 میں بیٹھے ہوئے بلوچستان میں، کوئٹہ میں جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اس سیکیورٹی کے صحیح معاملات بات. کے باوجود وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر کیوں وزیر اعظم صاحب نہیں جا رہے؟ اور یہی حکومت کی بہت بڑی فیلئر اور بہت بڑی ناکامی ہے کہ سر حکومت جو ہے وہ خوف سے باہر نہیں نکل رہی. اسلام آباد سے کراچی تک یہ نہیں جاتے، لاہور یہ نہیں جاتے، کہاں جاتے ہیں؟ ہم مجھے بتا دیں. ٹھیک. صداقت جب ابائی سے صاحب، یہ پولیس ریفارمز کی باتیں ہوئی تھیں، آپ نے بھی پولیس کو اسی طریقے سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، پرائرٹیز چینج ہو گئیں جس کی وجہ سے گورننس ٹھیک نہیں ہو رہی، یا وہ آئیڈیل گورننس نہیں ہو رہی جو پی ٹی آئی جس کا خواب دکھا کے حکومت میں آئی تھی؟ دیکھیں، اگر میڈیا یہ سوال کرے تو اس کا تو سوال بنتا ہے، اور ہم نے یہ کلیم بھی کیا، اور ہم نے کے پی کے میں پولیس کو جو ہے وہ غیر سیاسی کر کے بھی دکھایا. یہ میرے بھائی نون لیگ والے بول رہے تھے، مجھے تو لگا نہیں ہے نون لیگ سے ہیں، یہ تو اس شہباز شریف کے ماننے والے ہیں جو خالی احتجاج کرنے پہ. ہمارا تو چلو پولیس والوں نے مارا نا، جنہوں نے پولیس والوں نے مارا ہے وہ پولیس والے اندر ہیں میرے بھائی. آئی جی گھر چلا گیا ہے، ان پہ پرچے ہوئے ہیں، پتہ کون سے والے؟ دہشت گردی والے 788، اور وہ پولیس والے 302 میں اندر ہے. شہباز شریف صرف طاہر القادری صاحب کے بچارے درود پڑھنے والوں پہ گولیوں سے ان کو چھلنی کرتے ہیں، 100 بندے کو گلو بٹ شہباز شریف بھیجتے ہیں، اپنے مخالفوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں. وہ ہمیں شیشہ دکھائیں گے، تھوڑا سا ذرا اپنی شکل دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پولیس کو خراب کرنے کا تمام تر سہرا نواز شریف، شہباز شریف کے سر ہے، جنہوں نے اس پاکستان کے سارے اداروں کو خراب کیا. جب مشکل ٹائم آیا، نواز شریف نے یہاں سے فلائٹ لی لنڈن کی، اور اس کے بعد کبھی جدہ، کبھی لنڈن، کبھی یہ بہانہ کبھی وہ بہانہ. تو وہ تو ان سے کیا بات کریں؟ یہ تو سارا قاتلوں کا، ڈاکوؤں کا ایک پورا اجتماع ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان کو کیا فکر پڑتی ہے کہ آئی جی کو تبدیل کریں؟ پیپلز پارٹی ہے دوسری طرف، یہ ان کو راؤ انوار یاد ہوگا، نقیب اللہ محسود کو کس کے کہنے پہ مارا گیا، اور وہ نقیب اللہ محسود کے قاتل راؤ انوار کس کا بہادر بچہ تھا. تو یہ تو کرمنل لوگ ہیں، ان کا کیا تعلق ہے یہ بات کریں؟ ہاں، میڈیا کے سوال کا جواب ہے، بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں ہوا، ظلم ہوا، ان پولیس والوں کو ہم انشاءاللہ مثال بنائیں گے. گو کہ اس میں کوئی سیاست نہیں تھی، راؤ انوار میں بھی سیاست تھی، اور قادری والے میں بھی سیاست تھی. شہباز شریف اپنے مخالفوں کو ایسے ہی قتل کرواتے تھے. تو اب ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے دوسری بات کی ناز صاحبہ نے. عباسی صاحب، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی حکومت ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ماڈل ٹاؤن کیس کو کھولیں، ماڈل ٹاؤن کیس کو کھولیں اور اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب، بات صداقت صاحب کا، آپ کا جو فرسٹ کزن ہے نا، جو کینیڈین پوپ ہے، اسے ذرا ہر ہفتے لاہور میں بلا کے دھرنا کروائیں. چلیں ڈاکٹر صاحب جواب لے لیں. اپنی باری پہ
صداقت صاحب وہ مجھے کہتے ہیں اپنی ماڈل بات ٹاؤن میں کو بولیے گا، کھول میں نے لیں، آپ کی وہ ساری کہہ رہے بات ہیں سنی ماڈل ہے۔ ٹاؤن کیس کھول لیں، جی جی تحقیقات کریں۔ بالکل کھولیں، میں کہہ رہا ہوں ان کی حکومت ہے، چلیں یہ صداقت سب سے اوپر ہے، اچھا سارے ڈاکٹر ان کے صاحب نیچے ہیں۔ صداقت صاحب کا پرائم جواب لے منسٹر لیں۔ کہتے ہیں میں سب سینیٹر سے صاحب اوپر ہوں اور میرے نیچے ڈاکٹر صاحب سب ہیں۔ صداقت صاحب کا اگر جواب۔ سب ہیں تو سینیٹر صاحب آپ انصاف نے بھی بات دلوائیں کی ہے، ان میں نے ماڈل آپ کی ٹاؤن بات والوں میں کو۔ انٹرپٹ نہیں میں کیا۔ نون لیگ والا ایسے سینیٹر مناسب آپ کو اچھا، یہ کہہ رہا ایسے ہوں، مناسب کتنی بڑی نہیں۔ بات ہے۔ ڈاکٹر اسد صاحب جواب لے لیں ذرا ایسے- پہلے صداقت صاحب کا، پھر آپ کا پوائنٹ۔ جی جی میں دیکھیں جواب دے اسی دوں، پھر ہوم آپ اپنی سیکٹری باری کو پہ جو کہیں گے میں یہ چیف سیکٹری لگا دیتے ہیں، اچھا، اسی ہوم سیکٹری کو یہ انٹیریئر سیکٹری لگا دیتے، اسی ذرا- سے ہوم سیکٹری کو ریٹائر ہونے اچھا سے پہلے یہ پہلے صداقت صاحب صوبائی محتسب لگا دیتے اپنا ہیں، پوائنٹ صاحب پورا آپ کر نے لیں۔ بات پروموٹ کی ہے۔ کرتے ہیں۔ سینیٹر صاحب آپ کی سینیٹر صاحب آپ سینیٹر یہ ذرا صاحب یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، جواب لے لیں، پھر اس آپ کے نے بعد بات پھر- کیا، میں نے ساری جی سنی ہے، میری سنیں، پھر اپنی باری پہ بولیں گے تو میں درمیان میں نہیں بولوں گا۔ جی جی۔ میں کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کا بھی حساب ہوگا، لیکن کسی بات پہ شہباز شریف صاحب نے کبھی قوم سے معافی مانگی ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفوں کو قتل کرایا؟ اب رہی بات جو ناز صاحبہ نے کہا کہ ان کا شوق ہے اپوزیشن ایک کو مثال جیلوں دے میں، دیں۔ تو بی بی زرداری صاحب جس کیس میں جیلوں میں، وہ زرداری صاحب کے کیس نواز شریف نے بنائے۔ نواز شریف صاحب کے جتنے کیسز ہیں وہ آپ نے بنائے، یہ نیب آپ دونوں نے مل کے بنایا ہے، اس کا چیئرمین آپ نے لگایا ہے۔ ہاں وہ آپ کو کہتے تھے کہ شہباز شریف کہ زرداری نے جو مال لوٹا ہے میں پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا، اور زرداری صاحب کہتے تھے کہ اس دفعہ جو نواز شریف نے کرپشن کی ہے پاناما کی، مجھے اللہ بھی میں نواز شریف کو معاف کروں تو مجھے اللہ عذاب دے، مجھے اللہ بھی معاف نہ کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب دونوں پھنس گئے تو آج آپ کہتے ہیں نواز شریف بالکل کرپٹ نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں زرداری بالکل کرپٹ نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیلوں میں آپ کے جو لیڈران ہیں وہ اپنے دور کے بنائے ہوئے کیسز، اپنے دور کی بنائی ہوئی کرپشن کی وجہ سے ہیں۔ ہمارا اس میں صرف اتنا ہے کہ آپ نے جو 10 سالوں میں ریکوری کی، ہم نے 4 گنا ریکوری 2 سالوں میں کر لی۔ اگر آپ کہیں گے تو آپ نے 10 سالوں میں 102 ارب اکٹھا کیا اور ہم نے 2 سالوں میں 450 ارب روپیہ ڈاکوؤں سے، چوروں سے، کرپٹ لوگوں سے نکالا ہے۔ اسی طرح جو پنجاب کی جو اینٹی کرپشن ہے وہ آپ تو 2 ارب نکالا تھا، ہم نے 100 ارب نکال لی ہے۔ تو یہ اسی لیے نکالا ہے کہ ہم کرپشن پہ ہمارا ایک سٹینڈ ہے، لہذا آپ ہمیں جیلوں کے تانے نہ دیں۔ ہاں ضرور ہے کہ یہ جو قتل ہوئے ہیں اسلام آباد میں، جو قتل ہوا ہے یا جو بلوچستان میں قتل ہوئے ہیں، حکومتی طور پہ ہم اس میں پریشان بھی ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ ان کو انصاف ملے۔ میں بریک ایک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنی ڈیبیٹ کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، صداقت عباسی صاحب، ناز بلوچ صاحبہ اور سینیٹر ڈاکٹر اسد صاحب میرے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر اسد صاحب بریک پہ جانے سے قبل کافی باتیں ہو گئی، وہ ماڈل ٹاؤن اور دوسری چیزیں بھی۔ نیب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جتنی ریکوری ہم نے کی، اینٹی کرپشن نے کی ہے، ماضی میں نہیں کی۔ آج سپریم کورٹ نے پھر آبزرویشن دی ہے نیب کے اوپر اور کہتے ہیں جی بڑے چوروں کو نہیں پکڑتی نیب، چھوٹوں کو پکڑ لیتی ہے، کیس مضبوط نہیں بناتے، ایسے پروسیکیوشن آتے ہیں کہ عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، پھر سارا ملبہ عدالتوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی نیب کی جو پرفارمنس ہے سب کے سامنے ہے، پیسے نکلوا رہے ہیں چوروں سے، ظاہر سی بات ہے جو یہ ریکوری ہو رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں انہی لوگوں سے مل رہی ہے جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں۔ دیکھیں براڈ شیٹ کیس میں سب کچھ یہاں ہو گیا ہے۔ یہ کرپشن کا جو 5 سال سے انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا تھا وہ ایک ہی یہ لندن کی ہائی کورٹ کے فیصلے سے ختم ہو گیا ہے۔ وہ کوئی نیب زدہ، وہ کوئی ویڈیو والا جج نہیں تھا، وہ کوئی وہ بابا رحمتے نہیں تھا یہاں پر کہ جو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹتا پھرے۔ وہ یہ اس ملک کا جج ہے جن کی یہ مثالیں دے کے اپنے ڈی چوک پہ ٹرک پہ باتیں کیا کرتے تھے اور عوام کو گمراہ کرتے تھے۔ یہ وہاں کا جج ہے، یہ کوئی ویڈیو جج نہیں ہے جس نے کہا کہ ایون فیلڈ کے ایک پائی جو ہے شریف جونیئرز کی حلال کی کمائی ہے، اس میں کوئی پناما کا وہ نہیں ہے۔ اور ان کو جو انہوں نے کہا تھا براڈ شیٹ کو کہ آپ وہ سیٹس جو ہیں اس کے ساتھ نتھی کر دیں تاکہ ہم پیمنٹ میں آسانی ہو، تو ان کو منہ کی کھانی پڑی کہ وہاں کے جج نے کہہ دیا ہے کہ یہ تو بالکل صاف اور شفاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑا جو ہے انصاف کرنے والا ہے۔ جہاں تک رہی پولیس کی اور یہ ماڈل ٹاؤن کی، میں ایز اے سینیٹر اور پی ایم ایل کارکن ان سے استدعا کرتا ہوں حکومت میں، ان کے سب نیچے ہیں، یہ ماڈل ٹاؤن کیس کھولیں اور بھی کیس کھولیں، ان کو پتہ لگے گا کہ دھرنے کرانے والے کون تھے اور مارنے والے کون تھے، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ فرسٹ کزن کو ذرا بلائیں، ہر ہفتے انہیں کہیں آئے لاہور میں ذرا سٹ ان کریں اسی طرح ناصر باغ میں، اور کہیں کہ میرے فرسٹ کزن سے مراد طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں آپ؟
नहीं जी, वो जो रेंट वो करते थे, धरना करते थे और कनाडा से आते थे पोप बन के, कैनेडियन पोप, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो अपने वर्कर्स को जो है, जो हर जलसा करने के बाद पेमेंट लिया करते थे, मुशर्रफ की इमेज बिल्डिंग करते थे जलसे करके और पैसे लिया करते थे, उनको कहें आए अपने फर्स्ट कजन जो अब प्राइम मिनिस्टर है और जिसके नीचे सारे हैं और जो बाइख्तियार है अपने आप को कहता है, उससे इंसाफ मांगे। आज तक आपने कोई सुना कि इन्होंने कोई बात की है उस चीज की? और जहां तक रही ये करप्शन का, तो इनका ये बयानिया बुरी तरह लंदन हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद खत्म हो गया। और नैब ने अगर रिकवरी की है 398 अरब रुपीस की, तो क्या वो साद रफीक से की है? क्या वो शहबाज शरीफ से की है? क्या वो हमजा शहबाज शरीफ से की है? क्या वो यूसुफ अब्बास से की है? क्या वो मियां नवाज शरीफ से की है? क्या वो खाकान अब्बासी से की है? क्या वो, आप पिंडी आ जाए इनके पास, राजा कमरुल अब्बास से की है, कमरुल इस्लाम से की है? क्या हनीफ अब्बासी की एफिड्रीन जो वो बेचारा शरबत बनाता था उससे की है? क्या ये राना सनाउल्लाह की गाड़ी में से हीरोइन के साथ निकले थे? किससे ये हाफिज नुमान लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के सीईओ, क्या उनसे निकली है? क्या ये आहद चीमा से निकली है? फवाद हसन फवाद से निकली है आशियाना में? ये रिकवरी किसकी हुई है, बताते क्यों नहीं है? चलो ये पूछते हैं अगर हुई है तो पहले लेकिन लंदन हाई कोर्ट ने इनको ब्रॉडशीट को ये कह दिया कि पाकिस्तानी अवाम को जो उनकी कमाई है, जो टैक्स उन्होंने दिया है, जो ये हर हफ्ते बिजली से बिल करके, गैस का बिल करके, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के निकालते हैं, उनके खून पसीने की कमाई जो है ना, वो आज नैब ने जो है 8 अरब रुपए ब्रॉडशीट को दे दिए। अच्छा चले ना साहब, आज मुराद सईद साहब ने बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा जी मुराद अली 200 अरब उनके भी बीच में मिलाने हैं। जी भाई साहब, सिर्फ एक जुमला बोलने से जो समझ आ जाएगा जी, सिर्फ मैं इनको समझाऊं कि जब हुक्मरान चोर नहीं होता तो क्या फर्क होता है। मैं जरा फैक्ट्स दे रहा हूं, जो फैक्ट्स प्रिंटेड हैं कि जब हुक्मरान चोर थे तो 10 सालों में 104 अरब रुपया सिर्फ नैब ने रिकवर किया था, और जब हुक्मरान ईमानदार थे तो 2 सालों में 299। आप हिसाब लगा लें, यानी हर साल आपसे 50 गुना ज्यादा पैसे रिकवर हो रहे हैं चोरों से। इसलिए आपकी फिगर्स को आवाम नहीं मानती। पंजाब में सुन ले ना, सुन ले, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, पंजाब की जो एंटी करप्शन है, आपने डी चौक पे बहुत से चैलेंजेस दिए थे, वो आज आपकी वीडियो एक तो इन्होंने भी सुना दी, हाफिज तारिक साहब ने भी वीडियो दिखा दी है। चले डॉक्टर साहब, वो बात करने ने अब भाई साहब वो कह रहे थे हमसे तो रिकवर नहीं किया ना, ये किससे रिकवर बनाएंगे? कहते हैं इस तरह नहीं, मुझे सिर्फ बात करने दे। 10 सालों में पंजाब एंटी करप्शन शहबाज शरीफ के नीचे सिर्फ 10 सालों में 3 अरब रुपए, उस्मान बुजदार के 2 सालों में 206 अरब रुपए। ये फर्क है, जब चोर बैठा होता है तो कोई एहतसाब नहीं होता, और जब चोरी ना करने वाला हो तो कहां 3 अरब 10 सालों में और 2 सालों में 206 अरब। ये रिजल्ट किससे रिकवरी की, हम यही तो पूछ रहे हैं, बताएं किससे रिकवरी की है? किससे रिकवरी की है? हमसे तो नहीं रिकवरी की। क्या आपने अख्तर अब्दुल रहमान से की है? क्या आपने मंसूरुल हक से की है? क्या आपने पिज़्ज़ा जॉन से की है? किससे की है? नाम लेना, बताएं किससे ली है? शहबाज शरीफ ने इनके 7 अरब जो इन्होंने मांगे थे, 25 रुपए का जो है स्टैम्प पेपर दिया, जिसका तावीज बांध के इन्होंने गले में डाला हुआ, और रोज देखते हैं कि हमसे क्या हो गया। अच्छा ना साहब, आप मैं चाहूंगा आप इंक्लूड कर दें इसमें, क्योंकि आज मुराद सईद साहब कह रहे थे कि एक जुमला सदाकत अब्बासी के साथ ही कर ले प्रोग्राम। अब भाई साहब जरा ना साहिबा का पॉइंट ले लें, फिर एक दफा जवाब दें। साहब बेचारे तर्जुमान में क्या कर रहे हैं? मेरा टाइम सिर्फ आपको सुनने नहीं है मेरे भाई, नाज को दीजिएगा। नाज जी, बड़ी मेहरबानी। सिर्फ एक जुमला मैं ये कहता हूं कि ये जितने चोर, जितने प्रॉपर्टी के चोर वही नैरेटिव आज भी आप यही कहेंगे। यार आप बात तो करने देना, बात तो करने देना। इसके अलावा कुछ आता है आपको? बासी साहब जी, अब आप ये खुद देख लें कि मेरी बारी में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बारी इसका मतलब ये है, आप मेरी बारी लीजिएगा। इसका मतलब है कि चोर और वो मिले हुए, और आज अगर 2 सालों में 200 अरब आता है तो बड़ा वाजे है
کہ چوروں میں اور حکومت میں فرق ہے. پہلے حکومت چور وہ ملے ہوئے تھے. یہ اچھا چلے اب ذرا ناز صاحبہ کا لے لیں. اب آپ دونوں لوگ ذرا کوئی نہیں آپ کے پرائم منسٹر کے بولے ہوئے الفاظ کوئی نہیں مانتا تو آپ کے کون مانے گا؟ اب آپ دونوں لوگ ذرا خاموش ہو جائیں. تو میں ناز صاحبہ بیچاری جو ہیں وہ چپ کر گئی آپ دونوں کی لڑائی میں. ناز صاحبہ مراد سعید صاحب کہتے ہیں جی مراد علی شاہ فیسیلیٹیٹر ہیں آصف زرداری صاحب کے, تھر میں بھوک سے مچھے مر رہے ہیں, اور آج انہوں نے پھر سارا جو ہے نا اپنے طنز اور تنقید کے نشتر پیپلز پارٹی کے اوپر برسا دیے ہیں, کرپشن اور بہت سارے الزامات لگا دیے ہیں انہوں نے. کیا رسپونڈ ہے آپ کا؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کا یہ نیب کے ریلیٹڈ بات جو ہو رہی ہے اس کے اوپر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نیب نے بہت اگر اتنی زبردست ریکوری کر لی ہے تو نیب کا پہلے تو فورنسک آڈٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جتنے سیاستدانوں کو پکڑا گیا ہے اور نیب 2 سال 1 سال 1.5 سال سے خورشید شاہ ہو یا شاہد خاقان عباسی ہو یا احسن اقبال ہو یا دیگر جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے فرنٹ بینچرز جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لیڈران ہیں, ان کو جو نیب نے حراست میں دیا ہوا ہے ان سے کتنی ریکوری ہوئی ہے. یہ بھی بتا دیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے 1.5 سال سے حراست میں رکھا ہوا ہے, نیب نے کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے, ان پہ ریفرنس کیوں نہیں آ رہا؟ اگر تو ان کے اوپر کیسز ثابت ہیں, اگر تو یہ پروفڈ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, تو پھر اب تک ریفرنس آ جانے چاہیے تھے. دوسری بات, نیب کی اگر حکمت عملی اتنی ہی اچھی ہے تو کیا وجہ ہے کہ 13 لوگوں نے نیب کے اس ایٹیٹیوڈ اور اس رویے کی وجہ سے اپنی جان لے لی, سوسائڈ کیا ہے 13 لوگوں نے؟ تو مجھے بتائیں کہ نیب کا جو رویہ ہے اس کے اوپر تو عدالتیں اتنے بڑے بڑے ریمارکس دے رہی ہیں کہ ون سائڈ آف دا ڈیوائڈ جو ہے بائیس اپروچ ہے. کیوں بلین ٹری سونامی پہ نہیں ہوتی نیب کی کارروائی؟ کیوں چینی چوری پہ نہیں ہوتی جہاں پہ 52% فائدہ سبسڈی لینے والے پنجاب سے جو سی ایم صاحب نے سبسڈی دی جن لوگوں کو وہ تب حکومت میں بیٹھے ہوئے کابینہ کے وزراء کے رشتہ دار ہیں؟ کیوں جو ہے بی آر ٹی کے اوپر نہیں ہوتی جو 27 ارب سے شروع ہو کے 127 ارب پہ پہنچ گئی؟ کیوں کے پی کے کا احتساب کمیشن بند پڑا ہے, تالا لگا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ تو بات یہ کیوں جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوتی؟ تو نیب کی کہانیاں چھوڑ دیں. اور پھر آپ نے بات کہی ابھی مراد سعید صاحب کی. دیکھیں بات یہ, مراد سعید صاحب کو تو عادت ہے پارلیمنٹ میں جب بھی اجلاس ہو تو 2.5 گھنٹہ تو وہ تقریر کرتے ہیں, چور ڈاکو ڈکیت کا راگ الاپتے ہیں. ہاں ڈاکو بالکل وہ تھے جنہوں نے 5.8 پہ جو ہے جی ڈی پی چھوڑ کے گئے, وہ ڈاکو تھے. اور یہ جو ہے یہ بڑے ایماندار ہیں کیونکہ اب مائنس جو ہے 1.5 پہ جی ڈی پی چلی گئی ہے, یعنی کہ افغانستان جنگیں لڑ رہا ہے کئی دہائیوں سے, ان کی جی ڈی پی ہم سے بہتر ہے. ٹھیک, ادھر انفلیشن نہیں ہے, یہاں پہ انفلیشن ہے. چور ڈاکو ڈکیت جو ہے وہ چینی آپ کو سستی دے گئے تھے, آپ 100 روپے سے اوپر چینی لے گئے. چور ڈاکو ڈکیت بجلی بھی سستی دے گئے تھے, لیکن آپ ایماندار ہیں اس لیے آپ نے بجلی کے ریٹ جو ہے بڑھا دیے. اور چور ڈاکو ڈکیت جو تھے وہ دوائیں سستی دیتے تھے, مفت دیتے تھے دوائیں, 500% دواؤں کے ریٹوں میں اضافہ کر دیا. یہ ایماندار ہے. اب بات یہ ہے کہ روٹی سستی دے گئے چور ڈاکو ڈکیت تھے, لیکن اب ان کی باری آ گئی تو لوگوں کے نوالے چھن گئے. تو مہنگائی آپ نے کی, بجلی کے ریٹ آپ نے بڑھائے. اچھا, اور مراد سعید صاحب بات کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ اللہ کر کے پاکستان میں پولیو کا خاتمہ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے اس پہ کام کیا, اور اب دوبارہ سے انفارچونیٹلی پولیو کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. یہ کیا بات کرتے ہیں, یہ کیا دوسروں کو برا بلا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب آپ بلین ٹری سونامی ہو, مالم جبا کیس ہو, بی آر ٹی کا معاملہ ہو, ہیلی کاپٹر ہو, فورن فنڈنگ ہو, یہ تمام کیسز اور تمام معاملات کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اور جو پنجاب میں چل رہے ہیں اس کی تو بات ہی نہیں کرنی نا. تو جو بوزدار صاحب, وسیم اکرم پلس پتہ نہیں کیا کام وہاں پہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کچروں کا ڈھیر بن گیا اس وقت لاہور. ایک سرسبز و شاداب شہر تھا, صحیح, اور وہاں پہ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ لاہور کچرا کنڈی بن چکا ہے. روزانہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے تصاویر کے لاہور کا کیا حال انہوں نے کر کے رکھا ہوا ہے. تو ان سے نہ کے پی کے سنبھلا, نہ ان سے پنجاب سنبھل رہا ہے. اور یہ انہوں نے صدن پنجاب کا جو وعدہ کیا تھا وہاں سے لے کر ایک سی ایم کو تو بنا دیا آپ نے, اور پھر پلٹ کے نہیں دیکھا کہ ساؤتھ پنجاب کے کیا حالات ہیں. تو ہاسپٹلز میں پیمز اسپتال, سرکاری اسپتال جو غریبوں کو مفت دوائیں دیتا تھا, وہاں آپ نے ایک ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے والے کو اٹھا کے وہاں کا انچارج بنا دیا. تو کے پی کے اسپتال برکی صاحب امریکہ سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں. تو یہ حکومت ان سے چل نہیں رہی. ان کو بس ایک ہی کام آتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو چور ڈاکو ڈکیت کہہ کے 5 سال ہم گزار دیں اور عوام ہماری پرفارمنس نہیں دیکھے گی. اس وقت گیس کا یہ حال ہے کہ ایل این جی کا معاہدہ بر وقت نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کا ریکارڈ
میں سب سے مہنگی ترین LNG اس حکومت نے خریدی ہے. یہ تو دوسروں کو چور کہتے تھے, یہ تو دوسروں کو ڈاکو کہتے تھے. ٹھیک ہے, میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنے تینوں مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے, پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے اس ڈیبیٹ کو. ویلکم بیک ناظرین. صداقت عباسی صاحب, ناز بلوچ صاحبہ, سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف صاحب میرے مہمان ہیں. صداقت صاحب, میں چاہوں گا ایک تو اس پہ اگر آپ شارٹلی کامنٹ کر دیں کہ نیب آپ کے بندوں کو نہیں پکڑتی اور اتنے بڑے بڑے کیسز آ جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, تو پھر نیب کیا باعث نہیں ہے؟ اور دوسری جو میں چاہوں گا, کیونکہ پروگرام کا بھی وقت کم ہے, اسد کیسر صاحب نے آج بات چیت کی ہے پرائم منسٹر سے, وہ کہہ رہے ہیں مشاورت کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس. یہ مراد سعید صاحب جس طرح کی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, یہ ترجمان جس طرح کے بیانات دیتے ہیں, اس کے بعد پھر نیشنل اسمبلی کا اجلاس کے اندر کون سی کوئی انقلاب آ جائے گا یا کوئی ماحول بہتر ہو جائے گا؟ اس طریقے سے تو ماحول نہیں بہتر ہوتے, نہ کوئی کنسٹرکٹیو بات ہو سکتی ہے اسمبلی میں. اگر دونوں چیزوں پہ شارٹلی کامنٹ کر دیں تو. دیکھیں, نیب کی کارکردگی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت قابل تعریف نہیں ہے. نیب اپنی کارروائی بہت کم, جتنے بڑے بڑے چور ڈاکو انہوں نے نام لیا اور انہوں نے کہا انہوں نے ریکوری نہیں کی, واقعی بالکل ٹھیک ہے, اور عدالتیں بھی ٹھیک کہتی ہیں اور شاید یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ نیب نے ابھی اس طرح کی پکڑ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا, میں نے فیکٹس بتائے کہ اگر شہباز شریف صاحب 10 سال ہوتے ہیں اور 3 ارب اکٹھا ہوتا ہے, اور اس کے مقابلے میں 5 گنا کم یعنی 2 سال میں اگر عثمان بزدار جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ اگر 206 ارب اکٹھا کرتے ہیں, تو یہاں سے گورنمنٹ کی ول نظر آ جاتی ہے کہ کون سی گورنمنٹ مل کے کرپشن کرتی ہے اور کون سی کرپشن کو روکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنے یہ کیس انہوں نے گنتے ہیں, بھائی یہ کام ہے آپ کا یہاں ٹی وی پہ گننا, جائیں ان کے ڈاکومنٹس نکالیں, ان کے پروف نکالیں, نیب میں ریفرنس جمع کرائیں, عدالتوں میں ریفرنس جمع کرائیں جیسے ہم کرتے تھے. ہم نے اپنی اپوزیشن کے دور میں نواز شریف صاحب کو کرپٹ ڈکلیئر کروایا اور وہ ان کو سزا ہوئی سپریم کورٹ سے. ہم نے پوری طرح پولیٹیکل پارٹی نے, کیونکہ ہم کرپشن کے خلاف تھے. آپ تو صرف یہ 4 کیس اس لیے گنتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ اس طرح شاید لوگ آپ سے ہمدردی کریں گے. کسی کو کیوں ہمدردی ہوگی نواز شریف صاحب سے؟ جو کچھ انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں کہا اور جو زرداری صاحب نے ان کے بارے میں کہا وہ بڑا آبویس ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہی رہے اور وہ اپنا کام کرے. اگر کہیں اس میں کوئی کمی ہے تو وہ قومی ادارہ ہے, وہ اپنی کمی کرے. رہی بات پروگرس کی, تو یہ مہنگائی کی بات کری میری بہن, ان ذرا اسٹیٹ بینک کے فیکٹس چیک کر لیں. پچھلے 2 سال سے یہ جو پچھلے 3 ہفتے گزرے ان میں مہنگائی ہفتہ وار سب سے کم ہے. اس کا مطلب مہنگائی کم ہو رہی ہے. اب یہ ابھی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ, یہ جو کوارٹرلی رپورٹ میرے سامنے رکھی ہے, اس میں انہوں نے کہا جی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھ لے اور ان کا دیکھ لے, مجھے دیکھیں ذرا 2 باتیں مجھے میں نے آپ کا سوال سن لیا, میرا جواب سن لیں. میں نے یہ کہا ہے کہ مہنگائی 18%, 14%, 13% تھی. پچھلے 2 ہفتوں میں مہنگائی 6% تک آ گئی ہے. مہنگائی کم ہو گئی ہے اور مزید بھی کم ہوگی. کبھی مہنگائی 0 کبھی بھی نہیں تھی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ آج سے 25 سال پہلے آٹا سستا تھا, تو ظاہر ہے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور ان کے دور میں بھی مہنگی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں 25% تک مہنگائی گئی ہے. مہنگائی کی وجہ صرف وہ تھی کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا جس سے ڈیویلیویشن ہوئی, آج حکومت نے کنٹرول کر لیا. سارے اکانومی کے جو سگنلز ہیں وہ مثبت ہیں. یہ جو منفی کی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے کووڈ آیا ہے, جب کووڈ آیا پوری انڈسٹریز بند ہوں گی, تمام ادارے بند ہو گئے, لاک ڈاؤن ہو گیا, ہر طرف سے فیکٹریاں بند ہوگی. سن لینا جی نا صاحبہ, سن لینا. کووڈ آیا, پوری دنیا کو چیک کریں, پوری دنیا چیک کریں کہ پوری دنیا میں گروتھ نیگیٹو ہوئی ہے. پاکستان کی کووڈ مینجمنٹ پوری دنیا کہہ رہی ہے سب سے اچھی ہے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے سب سے اچھی ہے, آپ کا WHO کہہ رہا ہے سب سے اچھی ہے. ہم نے مینج کیا. آج جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا معیشت کی باتیں آپ وہ کر رہے ہیں جو 1% پاپولیشن کے لیے ویکسین, معیشت کی باتیں وہ کر رہے ہیں جو پرانی تھی. مہنگائی تھی, آج مہنگائی کم ہو رہی ہے. انڈیا کو دیکھیں, افغانستان کو دیکھیں, ایران کو دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں. انڈیا تباہ ہو گیا ہے, انڈیا تباہ ہو گیا ہے, آپ سے انڈیا تباہ ہو گیا ہے کووڈ میں. یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں, انڈیا کو گروتھ نے, انڈیا کو کووڈ نے تباہ کیا. آپ مجھ سے بیٹھ کے فیکٹس پہ بات کر لیں. آپ کو اپریشیٹ کیا کووڈ ایکشن پہ, ایسی کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. انہوں نے صرف پولیو ورکرز کا اس میں جو ہے اس کی WHO نے پاکستان کی تعریف کی, ورلڈ بینک نے تعریف کی. آپ کو میں کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, آپ کے سارے ترجمانوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ اپریشیشن لیٹر دے دیں, دکھا دیں. اسٹریٹجی ڈے بنایا. ڈاکٹر اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں اپریشیشن لیٹر دے دیں.
कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं। वो कहते हैं डॉक्यूमेंट दे दीजिए। आप लोगों की चाबी ऑन कर दो तो वही तर्जुमानों वाली बातें शुरू हुई थी, 5 साल से कौन सुट के पागल हो गई है। सुने, अब जवाब सुने सेनेटर साहब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मनाया कि पाकिस्तान ने जिस तरह कोविड को मैनेज किया, दुनिया हैरान है। आपको तो आप खुद ही फोन करते हैं और खुद ही कहते हैं तारीफ की है। आप खुद ही फोन करते हैं और खुद ही कहते हैं हमें तारीफ की है। अच्छा डॉक्टर किस साहब, फोरम ने की है आपको? डॉक्टर साहब किसने की है? अच्छा चले, वक्त खत्म हो रहा है। एक सेंटेंस डॉक्टर साहब में तीनों आज हेल्थ कमेटी में मीटिंग हुई है, आज हेल्थ कमेटी में मीटिंग हुई है। ये बच्चे जो किर्गिस्तान के वो कर रहे थे, ये ठीक है, इनको हम दर्दाना गौर करना चाहिए। गवर्नमेंट ठीक कर रही है। मैं ये बात कहूंगा कि अगर हम बाहर जाते हैं, हमारे डॉक्टर्स तो उनकी भी वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन देखते हैं और टेस्ट करते हैं, तो हमें भी पाकिस्तान को भी करना चाहिए किर्गिस्तान का। लेकिन क्योंकि ये अवामी हुकूमत नहीं है तो ये इसलिए डंडे बरसाते हैं पुलिस को डॉक्टरों के आगे करके। इनको खुद जाके बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। इसमें ऐसी क्या बात है कि कोई ना समझ सके। अच्छा चले वक्त खत्म हो रहा है। ना साहब क्या अथॉरिटी है किसी अदालत से, किसी फोरम से? एक सेंटेंस में कि इन हालात में पार्लियामेंट का कोई रोल बन सकेगा में जाएंगे तो आपको शहबाज गिल की तरह का फेस करना पड़ेगा, अवामी गुस्सा, गमो गुस्सा। आप जाएं तो सही, आप क्यों नहीं जा रहे हजारा? आप कम्युनिटी के पास आप कोयटा क्यों नहीं जा रहे? आपको पता है कि वहाँ आपके साथ क्या होगा? ये हुकूमत गवर्नेंस में फेल हो गई, मईशत में फेल हो गई। दाखिली मामला देख लें, कश्मीर इशू उठा के देख लें, कोरोना के मामला उठा के देख लें, बर्बाद कर दिया कराची को, आपने कचरे का ढेर बना दिया। आपने तो नाले साफ नहीं होते, नाले साफ करने के लिए हाथी ले गया, इमरान वाले अपने भालू ले गए। मुझे बताइए, जो ये डोंकी राजा को लाए, ये भी यहाँ इस्लामाबाद से ले जाए, पाकिस्तानी कौम की जान छोड़े। देखिए हमें पता था ये हर काम में अनाड़ी है, लेकिन हम तवक्को कर रहे थे कि कम से कम एक चीज जिसके अंदर ये बेहतरी लाएंगे, शायद वो क्रिकेट टीम होगी। लेकिन उसके भी हालात उसके बाद किस चीज के ये एक्सपर्ट थे? ये क्रिकेट के थे, उसमें क्या किया इन्होंने? अब भाई साहब लास्ट सेंटेंस ये प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। देखिए जी, इमरान खान मोस्ट क्रेडिबल आदमी है, पाकिस्तान का सादिक और अमीन है, बाकी सब अपनी चोरी बचाने के लिए निकले हैं। ये एनआरओ आपको दिया हुआ साकिब निसार ने, पीपल्स पार्टी ने, ये एनआरओ दिया हुआ आपको साकिब निसार ने, कराची में कोई आपको एनआरओ दिया है साकिब निसार ने। कोई फायर ब्रिगेड का एक दफा आपको न्यूयॉर्क की कोर्ट में शर्मिंदगी हुई थी, अब आपको बरतानवी कोर्ट में शर्मिंदगी हुई है। कि हम उसके ऊपर बात कर लेते कि बार बार जब भी नॉन वीडियो जज जब भी आएंगे आपके पास, आपके केसेस जाएंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। चलें, डॉक्टर असद साहब, नाज बलोच साहब, सदाकत अब्बासी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।